بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد صاحب بہت نیک دل اور اچھے انسان تھے۔ وہ غریبوں کے بہت کام آتے تھے، وہ غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ہمارے گھر وہ ایک فقیر کو کچھ پیسے دیا کرتے تھے، اکثر وہ فقیر ہمارے گھر بھی آ جایا کرتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک اپنی چھوٹی بچی بھی لایا کرتا تھا، اور وہ بچی اتنی تھی کہ جیسے میری ہم عمر تھی، میں اور میرا بڑا بھائی اور وہ بچی، ہم تینوں مل کے کھیلا کرتے تھے۔ اور والد صاحب اس کو پیسے بھی دیتے تھے اور اس سے کچھ بات بھی کیا کرتے تھے۔ بچپن اس طرح کھیلتے کودتے بڑا ہو گیا۔ پھر ایک دن والد صاحب کو بہت غصہ چڑھا اور اس کو کہا کہ آج کے بعد تم میرے گھر میں نہیں آنا، میرے بچے بڑے ہو رہے اور تم اپنی جگہ پہ رہا کرو۔ خیر وہ پھر نہیں آیا۔ پھر میرے والد صاحب کو میں نے دیکھا کہ جب ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے تھے تو وہ اس فقیر کی اس جگہ پہ جایا کرتے تھے اور اس کو ہمیشہ پیسے دیا کرتے تھے اور اس کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن گھر پر آنا اس کا بند ہو گیا تھا۔ اب اسی طرح کرتے کرتے وقت گزر گیا اور وہ بڑا ہو گیا، اور میرا بھائی جو تھا وہ بھی پڑھ لکھ کے بڑا اچھا سا آفیسر بن گیا، اور وہ کہنے لگا کہ اس کو نوکری بھی بہت اچھی مل گئی اور وہ کمانے لائق ہو گیا۔ اور وہ کہنے لگا میرے والد صاحب سے کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ والد صاحب نے کہا اچھا کون لڑکی ہے؟ تو اس نے کچھ حلیہ بتایا اور یہ بتایا، تو والد صاحب کچھ ڈر گئے اس کا نام سن کے اور کہنے لگے کہ نہیں میں یہاں شادی نہیں کروں گا۔ کہنے لگے خیر پھر وہ ابھی وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ ایک دن میں بھائی کے پیچھے پیچھے گئی دیکھنے کے لیے کہ بھئی کس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کون لڑکی ہے، کیا گھر ہے اور کہاں جاتا ہے، یہ اتنی دیر دیر میں آتا ہے۔ اب جا کے جو دیکھا تو بھائی اپنی گاڑی کو وہاں فقیروں کے پاڑے کے پاس روک کے فقیروں کے پاڑے کے اندر چلا گیا۔ میں بہت حیران ہوئی یہ سب دیکھ کے کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ اس کے اندر چلا گیا۔ اور پھر دیکھا تھوڑی دیر میں وہ بہت خوبصورت سی ایک لڑکی، بہت صاف ستھری، جیسے دیکھنے میں لگ رہا تھا پڑھی لکھی ہو، وہ آ کے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور وہ دونوں کہیں چلے گئے۔ میں بھی چپ کر کے واپس آ گئی۔ اب میں واپس آئی تو میں نے آتے ہی والد صاحب کو بتایا، چونکہ ہماری والدہ نہیں تھی تو والد صاحب ہی سب کچھ کرتے تھے، تو میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ دیکھیں اس طرح بھائی نا فقیروں کے پاڑے میں گیا ہے، وہاں سے ایک بہت اچھی لڑکی نکلی ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلا گیا۔ اچھا کچھ پھر والد صاحب نے معلومات لیں اور خود بھی دیکھنے گئے کہ کون ہے کیا ہے۔ اس کے بعد نا والد صاحب نے بھائی کو شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اب شادی کے لیے ہاں کر دی اس لڑکی سے، تو ہم سب بڑے حیران ہوئے کیونکہ ہماری جوائنٹ فیملی تھی، میرے تایا بھی ساتھ رہتے تھے اور تائی بھی ساتھ تھیں۔ تو اس طرح نا وہ بہت حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیا تم فقیروں کی لڑکی لا رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے۔ تو بھائی کو بس وہ پسند ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، یہ وہ اس طرح کی بات گھر میں ہوتی رہی۔ خیر پھر ایک دن آیا، ان کی شادی ہو گئی، چپ چاپ شادی کر کے سادگی سے لے آئے لڑکی کو، اور لڑکی بہت ہی پیاری تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی اور بڑی سلیقہ مند۔ اس نے آتے ہی گھر سنبھال لیا اور سب کو شیشے میں اتار لیا، بہت محبت سے اور اخلاق سے پیش آتی ہے۔ میرے ساتھ تو بہت ہی زیادہ پیار کرتی، والد صاحب کی بے انتہا خدمت کرتی، یہ کرتی۔ پھر ایک دن وہ غصے سے میرے والد صاحب سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں بتا دوں گی سب کو، اور یہ راز آپ کا کبھی نہیں چھپا پاؤں گی میں، اور میں بتا دوں گی کیونکہ بہت دن ہو گئے، میں سب کے سامنے یہ راز کھول دوں گی، آپ خود بتائیں ورنہ پھر میں راز کھول دوں گی۔ یہ آواز راز کی سن کے نا میرے کانوں میں مجھے عجیب گھبراہٹ ہوئی کہ ایسا کیا راز ہے جو والد صاحب اور میری بھابھی کے درمیان ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی اور میں نے بہت جاننے کی کوشش کی۔ والد صاحب ٹال مٹول کر کے بات کو ٹال گئے اور بات پتہ ہی نہیں چلی کہ کیا ہے۔ پھر ایک دن کوئی اور بات بڑھ گئی اور میری تائی کچھ کہ بہت زیادہ میری بھابھی خدمت کرتی تھی، اس کا خیال کرتی تھی، اور میرے تایا کا بھی بہت کرتی تھی۔ وہی چیز میرے والد کو بری لگتی تھی کہ تم ان کے پاس کیوں جاتی ہو بار بار۔ خیر اسی طرح کرتے کرتے پھر ایک دن بہت جھگڑا بڑھا اور میری بھابھی نے سب کے سامنے قبول لیا کہ جو تائی ہیں یہ میری والدہ ہیں اور جو تایا ہیں یہ میرے والد ہیں اور میں ان دونوں کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر میری تائی جو تھی وہ زار و قطار رونے لگی، کہنے لگی تم میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہو۔ پھر اس نے بتایا کہ اتنے سال پہلے میں آپ کیا پیدا ہوئی تھی، تو اس طرح آپ کے جو یہ دیور ہیں انہوں نے اس فقیر کو بیچ دیا تھا،
اور بیچ دیا تھا، اور اس نے، لیکن انہوں نے ایک نیکی کا کام یہ کیا کہ اس کو پیسے دیتے رہے اور اس کو اتنا اثاثہ دیا کہ مجھے اچھے سے کالج میں پڑھائے، میری تربیت اچھی کرے اور اپنا اچھا سا خیال کرے، اور خود بھی یہ نگرانی کرتے تھے میری آ کے. تو اس لیے میں آج آپ کو پڑھی لکھی، نیک، نمازی اور ہر چیز میں اچھی نظر آ رہی ہوں، کہ اس کے اوپر انہوں نے بہت محنت کی ہے میرے سسر نے ان ساری چیزوں میں. لیکن انہوں نے ایک ظلم کیا ہے کہ مجھ سے میری ماں باپ چھین لیے، میرا بچپن چھین لیا. تو وہ تائی میری بہت بلک بلک کے رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں میری بیٹی مجھ سے کیوں چھینی، آپ نے کیوں چھینی. تایا بھی شکوہ شکایت، بہت ساری ناراضگیاں ہو گئیں کہ بچہ کیوں ہم سے لیا تھا آپ نے، ہم نے وہ وقت اپنا انجوائے نہیں کیا چھوٹے بچے کا. تو خیر وہ کہنے لگا کہ بس میں جیلس ہو گیا تھا جب تمہاری یہاں یہ بچی پیدا ہوئی، تو اس وقت بڑے بھائی، جو میرے بڑے بھائی ہیں، وہ تو یہاں پر تھے ہی نہیں، میں اکیلا ہی تھا، تو میں سب کچھ کر رہا تھا، تو میں نے یہ بچی ہٹا دی. میں نے کہا خواہ جائیداد میں 2 حصے بن جائیں گے اور تفرقہ پیدا ہو جائے گا، لہٰذا اس بچی کو میں نے بس اس نادانی میں اور اس غلط سوچ میں نے فقیروں کو دے دیا اور ان سے کہا کہ وہ پالیں اور یہ سب کریں. اور میرے والد صاحب بہت معافیاں مانگنے لگے تائی سے اور تایا سے کہ بھئی معاف کر دو مجھے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، بس یہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، میں اس لالچ میں آپ کی بچی کو آپ سے دور رکھا. خیر آج پھر یہ سب ایک دوسرے سے ناراضگیاں دور ہو گئیں اور ساری باتیں ختم ہو گئیں. اور پھر اس فقیر کا بھی لوگوں نے شکریہ ادا کیا جس نے بہت اچھے سے اس کا خیال رکھا، اس بچی کی نگرانی کی. اور بے شک اس کو پیسہ میرے والد صاحب بھی دیتے تھے بہت اچھے سے. آج میری بھابھی پورا گھر سنبھالتی ہے، بہت محبت سے رہتی ہے اور سب کی عزت کرتی ہے. آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو پلیز ضرور لائک اینڈ شیئر کیجیے گا.